बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बदिहाल माँ साहब के साथ है। आज के इस व्लॉग में जी मुल्क में इस वक्त जो 13 हल्के हैं उतने ज़िमनी इंतखाब का सिलसिला सुबह से जारी है और 5 बजे तक पोलिंग का अमल है। 5 बजे पोलिंग का अमल ख़त्म हो जाएगा। बेसिकली ये कौमी असम्बली के 6 हैं और पंजाब असम्बली के 7 हल्के हैं जहाँ पर आज ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं और हुकूमत की तरफ से बड़े दावे किए जा रहे हैं। हुकूमत कहती है जी हम जीतेंगे, जीत के इम्कानात रोशन हैं। फिर कहा जा रहा है कि टर्नआउट बहुत ज़्यादा है। फिर हुकूमत जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंप्स की वीडियो बना के उतना बुखारी साहिबा वो अपलोड कर रही हैं सोशल मीडिया के ऊपर, दिखा रही हैं कि देखो इनके आज कैंप सुनसान पड़े हैं, आज इनका कोई नामो निशान लेने वाला नहीं है। और मतलब बड़े मज़े का खेज़ इस वक्त जो है हरकतें जारी हैं और बयानात का सिलसिला भी जारी है मुसलसल। तो नाज़रीन करामी, बेसिकली ये बिला मुकाबला इंतखाबात हैं, ये ज़िमनी इंतखाबात। पहली बात कि सुबह से लेके अब तक जो जितनी भी कवरेज है, जो सूरत हाल है, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अक्सर हलकों में तो बॉयकॉट कर रखा है और जहाँ पर आज़ाद उम्मीदवार इन ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लिए हुए हैं वो भी आपको पता ही है कि हमेशा की तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आज़ाद उम्मीदवारों ने वक्त आने पर इमरान खान को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दगा दिया है। और अब भी ये तहरीक इंसाफ और इमरान खान की तस्वीर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो झंडा है उस पर मोहरे लगवाने के लिए ये आज़ाद उम्मीदवार मैदान में उतरे हैं और वही सिलसिला जारी है। लेकिन ये जो इंतखाबात हैं मुल्क की तारीख के ज़िमनी इंतखाबात, इनको आप बिला मुकाबला इंतखाबात कह दें तो इसमें कोई भी मजायका नहीं है। हकीकत बिल्कुल यही, और जो तमाम तर सूरत हाल है सुबह से लेके अब तक जब से ये पोलिंग का अमल शुरू हुआ है अब यही नज़र आ रहा है। और फिर आप देखेंगे जो फॉर्म 47 पहले से तैयार कर लिया गया है, जो फॉर्म 47 दिखाया जाएगा जो आवाम के सामने, उसमें जो नताइज दिए जाएंगे आपको भी हैरानी होगी। सारा दिन टीवी चैनल्स पे भी आप देखते हैं, अभी भी आप देख सकते हैं, बाद में भी कोई आप सोचेंगे कि ये लोग ये वोट आ कहाँ से गए, ये नताइज आ कहाँ से गए हैं। लोग तो निकले नहीं है कि जिन्नात हैं, कोई खलाई मखलूक है, ये कौन है जो वोट कास्ट करने आ गए हैं। बहरहाल सूरत हाल ये है बिला मुकाबला इंतखाबात, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग इस वक्त चूँकि इत्तेहादी हैं तो मिलकर ये लड़ रहे हैं और बाकी रह गया तहरीक इंसाफ जिसको कि जनरल वोट आवाम ने डालने थे तो उसने जी बॉयकॉट कर रखा है। कौमी असम्बली के 6, पंजाब असम्बली के 7 हल्के हैं जहाँ पर 5 बजे तक पोलिंग का अमल जारी रहेगा। किसी पोलिंग स्टेशन पर कहा जा रहा है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया में रिपोर्ट किया जा रहा है, रश है तो कहीं पर टर्न आउट 0 है, 0 है। और जहाँ पर टर्न आउट और वीरानी के डेरे दिखाए जा रहे हैं, कहा जा रहा है कि वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कैंडिडेट है। N129 लाहौर में नून लीग के हाफिज़ मियाँ नोमान हैं, PTI के चौधरी अरसलान के दरमियान कांटे का मुकाबला है। फिर NA18 हरीपुर में उमर अयूब की अहलिया शहरनाज और मुस्लिम लीग नून के बाबर नवाज जो है उनमें तगड़ा जोड़ है इस वक्त। ये वो हल्के हैं जो इंतहाई अहम हैं। NA96 जड़ावाला में तलाल चौधरी के भाई बिलाल बदर चौधरी वहाँ पर और आज़ाद उम्मीदवार हैं नवाब शेर बसेर, ये दोनों आमने सामने, इनमें मुकाबला जारी है। NA104 फैसलाबाद में राजा रियाज के बेटे राजा दानियाल, आपको याद होगा जब इलेक्शन कैंपेन कर रहे थे वो गए थे एक दुकानदार के पास, बुजुर्ग थे वो, उनके पास जाकर के उन्होंने कहा था कि ज़िमनी इंतखाब आ रहे हैं, पाइन वोट आपने हमें देना है। तो फिर वो बाबा जी ने कहा था हाथ जोड़ के कि तेरे अब्बे ने तो मेरे पे नाजायज़ मुकदमा जो है वो दर्ज करवा रखा है और तुम मुझसे वोट मांगने आ गए हो। ये सूरत हाल है। मतलब ये अवाम में निकले, अवाम में निकलने के काबिल नहीं है, फिर भी ये देखिएगा आज जीत जाएंगे। अच्छा जी, राजा अदनान से मुकाबला है इनका, राजा दानियाल साहब का। NA143 साहिवान में नून लीग के चौधरी तुफैल जट और आज़ाद उम्मीदवार कर्नल रिटायर्ड ज़रार अकबर चौधरी में आज मुकाबला है जी। NA185 DG खान पर पीपल्स पार्टी के दोस्त मोहम्मद खोसा हैं और नून लीग के महमूद कादिर लगारी हैं जिनमें ये मुकाबला हो रहा है। सूबाई असम्बली का भी जिक्र कर लेते हैं जी। सूबाई असम्बली के 7 हल्कों में ज़िमनी इलेक्शन में कांटे का मुकाबला कहा जा रहा है जी, जारी है। और बिला मुकाबला ये इंतखाबात हैं, ये कहीं नहीं मेंशन, ये कहीं नहीं बताया जा रहा। PP 73 सरगोदा में नून लीग के सुल्तान रांझा है, आज़ाद उम्मीदवार है हक नवाज रांझा, हारिस नवाज रांझा, यूनिस रांझा और महर मोहसिन आमने सामने है। PP 87 मियाँ वाली में नून लीग के अली हैदर नूर खान का JUP नौरानी के खालिद मसूद खान से मुकाबला है। आज़ाद उम्मीदवार नवाबजादा अयाज खान नियाजी है, शहर बानो रोखड़ी है, वहाँ से आफ्ताब अमीर खान है और ज़ुबैर बाही का मुकाबला इस वक्त जारी है। PP 98 फैसलाबाद में नून लीग के आज़ाद अली तबस्सुम है, आज़ाद उम्मीदवार अजमल चीमा के दरमियान जोर का तोड़
اس وقت زور کا جوڑ جاری ہے اور توڑ اس وجہ سے میں کہہ رہی ہوں کہ ظاہر ہے یہ عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے نام پہ ظاہر ہے لڑ رہے ہوں گے۔ پی پی 115 فیصل آباد میں نون لیگ کے طاہر جمیل اور آزاد امیدوار ملک اصغر مد مقابل ہیں۔ پی پی 116 فیصل آباد میں رانا ثناء اللہ کا داماد رانا شہریار جو کہ بڑے دعوے کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں جیتنا ہے۔ اور بھائی جیتنا آپ نے ہی ہے، ظاہر ہے آپ کا ہی اس وقت ووٹ ہے، آپ ہی کی حکومت ہے، آپ کے سارا کیا چھٹا ہے، آپ لوگ ہی جیتیں گے۔ آزاد امیدوار خواجہ اسد اور ملک اصغر علی قیصر سے اس وقت مقابلہ ہے، لیکن یہ کہا جا رہا ہے اس حلقے میں کہ یہ جو آزاد امیدوار ہے کافی اسٹرانگ یہ کینڈیڈیٹ ہے۔ رانا ثناء اللہ صاحب بھی کہہ رہے تھے جب ان سے پوچھا گیا نا کہ آج کے ضمنی انتخاب کے بارے میں، کہتے ہیں کہ جنرل الیکشن میں پاکستان میں ٹرینڈ ہے کہ 50 سے 60% ٹرن آؤٹ ہوتا ہے، لیکن ضمنی الیکشن میں 25 سے 30% ٹرن آؤٹ ہوتا ہے۔ یہ رانا صاحب کی اپنی ورڈنگ ہے، دیٹس مین کہ ان کو جو امیدوار ہے نا یہاں پر اس حلقے میں فیصل آباد کا یہ جو حلقہ ہے وہاں پر یہ تگڑا مقابلہ جو ہے نا وہ جاری ہے۔ جو آزاد امیدوار ہے خواجہ اسد اور ملک اصغر علی، جن سے ان کے داماد شہریار کا مقابلہ اس وقت جاری ہے، وہ کہتے ہیں کہ لیکن ضمنی انتخاب میں 30 سے 35%، 25 سے 30% انہوں نے کہا ہے کہ ووٹ پڑتا ہے، اور وہ بھی اس وجہ سے تب جب دونوں کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ اسٹرانگ ہو اور کیمپین کافی اسٹرانگ کی ہو انہوں نے، تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں۔ بہرحال 30% آج کس کو ووٹ پڑیں گے یہ تو نتائج فارم 47 سامنے آنے کے بعد ہی پتہ چلے گا۔ پھر اس کے بعد ناظرین گرامی اب یہ ان حلقوں کے بعد پی پی 203 صاحبان جہاں پر نون لیگ کے حنیف جٹ ہیں، آزاد امیدوار فلک شیر ڈوگر آمنے سامنے ہیں، پی پی 269 مظفر گڑھ اور پیپلز پارٹی کے علمدار عباس قریشی کا آزاد امیدوار اقبال خان پتافی عبدالحی دستی سے مقابلہ جاری ہے۔ فیصل آباد میں الیکشن کمیشن کہ کہا جا رہا ہے جی کہ صبح سے لے کے اب تک جب سے پولنگ کا عمل جاری ہے کھلی خلاف ورزی کی جا رہی ہے۔ جڑا والا کا ایک حلقہ تھا جہاں پر ایک بی بی، ایک خاتون ظاہر ہے پولنگ اسٹیشن سے بیلٹ پیپر اٹھاتی ہے، لے کے باہر آتی ہے، وہاں پر موجود لوگوں سے کہتی ہے کہ دسو کتنے ٹھپا لاما مور کتنے لانی ہے منو دسو۔ پھر وہ بتاتے ہیں کہ بی بی ادھر تم نے لگانی ہے مور، تو وہ اندر جاتی ہے، اس کو کوئی پریزائڈنگ آفیسر نہیں روکتے ہیں، کوئی سیکیورٹی عملہ نہیں روکتا ہے، کوئی کچھ نہیں کہتا ہے۔ بی بی وہاں سے نکلتی ہے پولنگ بوتھ سے، اپنا وہ بیلٹ پیپر اٹھاتی ہے، لے کے آتی ہے باہر، آ کے کہتی ہے دسو کتنے ٹھپا لاواں، اور لگا کے واپس جا کے اپنا ووٹ کاسٹ کراتی ہے۔ یہ صورتحال بھی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ پھر ناظرین گرامی کچھ بیلٹ پیپرز پہ تو لوگ سیلفیاں بنا رہے ہیں، ہاتھ میں پکڑ کے تصویریں لی جا رہی ہیں، سوشل میڈیا پر اپلوڈ کی جا رہی ہیں، تو کہتے ہیں بڑا شفاف اور صاف اور یہ سارا صورتحال ہے۔ ادھر ناظرین گرامی آپ کو بتاتی چلوں کہ قومی اسمبلی کے حلقہ 104 اور 96، صوبائی اسمبلی کے حلقہ 115 اور 116 میں ووٹ ڈالنے کی تصاویر بھی وائرل ہو رہی ہیں سوشل میڈیا پر۔ چیچا وطنی میں امیدوار آمنے سامنے، کافی وہاں پہ لڑائی ہوئی ہے، ایک دوسرے کو مکے کسنے چپیڑے انہوں نے وہاں پر فائرنگ تک نوبت پہنچی ہے، کیونکہ یہ نہ ہو تو پھر پاکستان میں کیسے پتہ چلے گا کہ الیکشن ہو رہے ہیں، یہ سب ہوتا ہے۔ این 143 سے نون لیگ کے چودھری طفیل جٹ ہیں، پی پی 203 سے آزاد امیدوار فلک شیخ ڈوگر، ان دونوں میں لڑائی ہوئی ہے۔ لڑائی کی نوبت پہلے تو ڈنڈوں سوٹوں تک بات کی ہے، پھر فائرنگ تک معاملات پہنچ گئے۔ بہرحال پولیس نے آج وقت پہ ان کی جان خلاصی کرا دی ہے۔ عظمیٰ بخاری صاحبہ یہ کیمپس کی ویڈیو بنا کے یہ دکھا رہی ہیں کہ نون لیگ کے جو پولنگ کیمپس ہیں ان پر لوگ ہی لوگ ہیں، ووٹرز ہی ووٹرز ہیں، ٹرن آؤٹ بہت زیادہ ہے، لوگ پتہ نہیں کہاں سے آ گئے ہیں۔ کہتی ہیں مریم بی بی کی بڑی خدمات ہیں، پنجاب کے لیے بڑا کام کر رہی ہیں، ترقیاتی منصوبے ہیں، اسی وجہ سے، اور عمران خان نے قوم کو کچھ بھی نہیں دیا، کارکردگی اس کی زیرو رہی، اس نے کچھ ڈیلیور نہیں کیا، تو اسی لیے عوام اس سے مایوس ہے، عوام ووٹ دینے کے لیے گھروں سے نہیں کرے۔ بی بی پاکستان تحریک انصاف تو ہے ہی نہیں ہے، یہ تو آپ بلا مقابلہ انتخابات ہو رہے ہیں، آپ کون سی ویڈیوز اپلوڈ کر رہی ہیں، آپ یہ بھی دیکھیں۔ بہرحال ناظرین گرامی یہ تمام تر صورتحال ہے۔ اب دیکھیں یہ جو بلا مقابلہ ضمنی الیکشن ہو رہے ہیں، فارم 47 کس کو آج جتواتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ ٹرن آؤٹ پھر بھی بہت کم ہے، لوگ بڑے پریشان ہیں، لوگ مایوس ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بس بہت ہو گئی، فارم 47 کی حکومت اس کے گٹھ جوڑ سے وہ پریشان ہیں، ان کو پتہ ہے کہ نتائج کیا آنے ہیں، اسی لیے لوگ گھروں سے نکل ہی نہیں رہے ہیں، اور آزاد امیدواروں کو بھی شاید اتنے ووٹ نہ پڑیں جتنے جنرل الیکشن میں عوام نے دیے تھے۔ ادھر حکومت کیا کر رہی ہے جی؟ آئی ایم ایف کی رپورٹ جو میں نے اپنے پچھلے ویلاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کی تھی، اس میں اب حکومت کی جانب سے مسیحا خیز بیانات دیے جا رہے ہیں۔ کہتی ہے جی حکومت کہ یہ ہم نے خود ان سے کہا تھا کہ ہماری کارکردگی رپورٹ آپ جاری کریں، ہمیں بتائیں ہم سے غلطیاں کیا ہوئی ہیں۔ وہ کلاس میں ایک بچہ ہوتا ہے نا جس کو مانیٹر بنا دیا جاتا ہے، کیونکہ وہ ٹیچر کے آگے پیچھے پھیرے کاٹنا، چکر کاٹنا، ٹیچر جی ٹیچر جی ٹیچر جی، وہ ٹیچر کا جو فیوریٹ بچہ ہوتا ہے اس کو اٹھا کے نا وہ مانیٹر بنا دیتی ہے اس کو، اور جب مانیٹر بناتی ہے
تو پھر وہ بچہ جو ہے نا جب کہیں امتحان ہوتا ہے، کوئی ٹیسٹ ہوتا ہے، اس میں جب اس کی صفر اس کی پرفارمنس آتی ہے، اس کی مارک شیٹ آتی ہے، رپورٹ اس کی انتہائی نالائق اور پور پرفارمنس اس کی ہوتی ہے، تو پھر وہ ٹیچر وہ کہتا ہے کہ نہیں، میں ٹیچر جی سے خود ہی کہا تھا کہ نہیں ٹیچر جی آپ میرا ٹیسٹ لیں، آپ مجھے بتائیں کہ میں کتنا لائق ہوں، میں صرف یہ آپ کی صرف اب میں کیا کہوں، آپ کی صرف ٹیسیاں کرنے میں لگا ہوں یا پرفارم بھی کچھ کر رہا ہوں یا میں پڑھائی میں بھی آ گیا ہوں، تو یہ وہی صورتحال ہے۔ تو یہ کہتے ہیں جی ہم نے IMF سے خود کہا تھا کہ آپ ہمیں بتائیں کہ ہماری کیا پرفارمنس ہے، اور یہ اگر ایسا ہے تو پھر 3 مہینے آپ نے یہ رپورٹ چھپائی کیوں ہے؟ 3 مہینے چھپا کے رکھنے کی ریزن کیا تھی؟ یہ بھی عوام آپ سے جاننا چاہتے ہیں، عوام کو بتائیے گا ضرور۔ تو ابھی دیکھیں فارم 47 کے نتائج جیسے ہی آئیں گے آئندہ آنے والے ولاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ ابھی اجازت دیجیے، آپ کے فیڈ بیک کی بہت ضرورت ہے، اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس کو شیئر بھی کیجیے گا، کمنٹ باکس میں اپنی آراء کا اظہار بھی آپ کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ حافظ۔